العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين الفاسقين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الجليل وقال الحديث قوله له بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبتغوا الرجال قدروا في سبيل الله أمواتا يوم تركهم يكفرون صراط المغضوب عليهم شہیدوں کے بارے میں شہید ہو گئے ہیں مرزا مت سمجھنا مرزا مت سمجھنا زندہ ہے اور اپنے اللہ کی جانب سے رس پاتے ہیں. گرامی شاید صحیح کرتا اگر کوئی جو امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا ہے وہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی ہمارے لیے دنیا کے سامنے ان کے خلاف سفارہ ہونے کی طاقت پیدا کرتے ہیں. دوستوں اور عزیزوں دنیا بھر میں اس وقت امام حسین علیہ السلام کی یادگار بنائی جا رہی ہے اور یہ یادگار دنیا کے ہر کوئی سے پوچھے گا لیکن حسین کی خصوصیت ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ امام علی مقام نے اس ملک میں رہنے کی تمنا کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے ملک سے میں ہندوستان چلا جاؤں گا. مجھے یاد آتا ہے عالیہ اشیاء کانفرنس کا گورکھپور میں جلسہ ہوا اور اس جلسے میں اس وقت کے جو آج ہمارے یوگی جی مکھیہ منتری ہیں ان کے گرو مہنت ویدیاناتھ موجود تھے سنسد کے وہاں کے گورکھپور ان کو بنایا گیا مکھیہ اتھھی کے طور پر اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا جہاں مجھے سمجھتے ہیں کہ امام حسین ہمارے اتھھی ہے اس لیے وہ آنا چاہتے ہیں ہندوستان میں آ نہیں سکے لیکن اگر آتے تو اتھھی ہوتے اور اتھھی دیوتا ہوتا ہے دیوتا کا دھرم نہیں دیکھا جاتا وہ دھرم کا رکشک ہوتا ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے جب کہا جائے کہ امام علی مقام کسی ملک کے سرحد میں نہیں بنتے ہیں کسی زبان کے سرحد میں نہیں بنتے ہیں تو یہ کہا جائے ایک آفاقیت کا پیغام دینے والا ہے حسین جو دنیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ ظلم کے ساتھ سر جھکانا نہیں ہے. آپ کے اندر صلاحیت اور طاقت نہیں لیکن ظلم کے آگے سر جھکانے کی ضرورت نہیں. میرے دوستوں اور عزیزوں امام حسین علیہ السلام کے مسائب آپ سنتے رہے ہیں اور آج وہ آخری دن ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن منایا جائے گا. لیکن یاد رکھیے حسین کے مسائب صرف ہونے کے لیے نہیں ہے. امام علی مقام کے مسائب اس لیے ہیں کہ ہم اس سے تقدیر حاصل کریں کہ ظلم کے خلاف کیسے لڑا جاتا ہے. اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں تو انہیں یاد آتی ہے حسین کی. نیلسن منڈیلا نے اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ 27 سال تک میں جیل میں بند رہا اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں تو ہار رہا ہوں اور میرے جیل میں بند رہنے کے بعد بھی ہمیشہ ساؤتھ افریقہ میں ضروری ہو رہے ہیں اور کوئی کام بن نہیں رہا. تو کیوں نہ میں حکومت کی اس بات کو مان لوں. حکومت کہتی ہے کہ تم یہ انڈرٹیکنگ دے دو کہ حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں جیل سے باہر نکال دیں گے. جس رات کو انڈرٹیکنگ دینے کے لیے تیار ہوا اسی رات اسے خیال آیا کہ امام علی مقام کربلا میں جب آئے تھے تو عزیز کے فوجوں کے مقابلے میں ان کے پاس صرف چھوٹی سی فوج تھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی فوج لیکن امام علی مقام نے اپنا سر کٹا دیا ان کا جدید کے سامنے جھکے نہیں. نیلسن منڈیلا کہتا ہے اسی وقت میں نے خیال کیا کہ میں جیل میں رہوں گا لیکن معافی نامہ دینے کے لیے تیار ہوں. دنیا کا ہر ایک آدمی جب کمزوری محسوس کرتا ہے تو امام علی مقام کے کربلا کے پیمانے کو یاد کرتا ہے. مہاتما گاندھی کو جب کمزوری کا احساس ہوا اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کی طاقت کا مقابلہ کیسے کریں گے تو امام حسین یاد آئے یزید کی طاقت کا مقابلہ کیسے کیا. یاد رکھیے دنیا کا ہر ایک آدمی جو کبھی کمزوری محسوس کرے گا امام علی مقام کے کربلا کے قربانی
कुर्बानी को याद करेगा। इसलिए तो दोस्त ने कहा था इंसान को कई राह तो देने दो, हर खाम पुकारेगी हमारे हुसैन। जो आप लब्बैक या हुसैन कह रहे हैं, ये सिर्फ आपकी आवाज नहीं है, सारी दुनिया की आवाज होगी। मगर आपका काम, हुसैन के चाहने वालों का काम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को पहुंचा देना। ये अलामतें जो आपको नजर आ रही है, अलम की अलामत, ताज़िये की अलामत, इनकी अलामतों के हवाले से हम आपको इमाम आलिया मुकाम का पैगाम पहुंचा रहे हैं। ये ताज़िया वो पैगाम है जो बता रहा है कि कैसे इंसानी दरिंदे थे जिन्होंने शहीद करने के बाद लाश को इमाम आली मुकाम के घोड़ों से पावन कर दिया और कफन दफन भी नहीं किया। आज ये ताज़िया इस बात की अलामत है कि उन जालिमों के मुकाबले में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद। ये जो आप जंजीरों का मातम कर रहे हो, अपना खून बहा रहे हैं, ये इस बात की अलामत है कि अगर करबला में हम होते तो अपना खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्यों ही बहा देते। ये अलामतें हैं, ये अलग की अलामत है। ये बता रही है कि प्यासे की पानी का इंतजाम करने के लिए हजरत अब्बास गए थे, नहाने के लिए नहीं है। प्यासी बच्चे सकीना की मक्स में इंतजार लगी हुई। ये सारी अलामतें हैं जिस पैगाम को लेके जाना है आपको दुनिया के साथ, और ये बताना है कि इमाम आली मुकाम वो है कि जिनका पैगाम जंग से टकराने की दावत देता है। इमाम आली मुकाम वो है जिनका पैगाम रहम का पैगाम है, दुश्मनों के घोड़े तक को पानी पिला देता है, अपने बच्चों का पानी रोकती। ये रहम का पैगाम, इमाम आली मुकाम का जुल्म से टकरा जाने का पैगाम, इस पैगाम को लेके आप आगे बढ़ेंगे तो करबला की मंजिल तक जाएंगे। याद रखिए, इमाम आली मुकाम के पैगाम को छोड़िए, उलझाइएगा मत। इमाम आली मुकाम ने खुद कहा था करबला में जब मैंने लगकर फरात के गिराए और फौजी आ गई, मैंने हटाओ और उस वक्त इसलिए कि हुसैन का मकसद इससे बड़ा ही था। आप याद रखिए, छोटी छोटी पाबंदियों को मान लीजिए, इनके मान लेने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए कि इमाम आली मुकाम का बड़ा मकसद आपके नजरों के सामने रहना चाहिए कि दुरुस्त चलता रहे, आगे बढ़ता रहे और किसी को किसी बात की शिकायत करो कि हुसैन वालों से किसी की तकलीफ होती। हुसैन वाले वो है जो सबको आराम पहुंचाते हैं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, किसी को पानी पिलाते हैं और जालिम की मदद करने वाले हैं।